پیر کامل قسط نمبر 3۔ 13 سالہ کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا جب طیبہ نے اندر جھانکا۔ بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراض کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ لڑکے نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ لڑکے نے اس پر کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے۔ طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو۔ طیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے۔ اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی سے ہاتھ اسٹیپ اے سائڈ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج تمہارا پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ پھر ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارا سالانہ امتحان ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ طیبہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ تھرڈ کلاس قسم کے جملے مجھ سے نہ بولا کریں۔ ایگزام ہو رہے ہیں، اسٹڈی پر دھیان دو۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے وفادار فادر سے بات کروں گی۔ جس پر اس نے کہا، واٹ ربیش۔ وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پہ دے مارا اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ بے بسی اور غفلت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ رومین کے لیے یہ ایک بہت منحوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے سالار پر جا ٹھہریں۔ 50 اسٹوڈنٹ میں اس وقت واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ سے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فومین کے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اس بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہیں سالار کے پاس گزرتے ہوئے اسے تھما دیا۔ 30 منٹ آبجیکٹو پیپر بعد وہ پیپر ان سے لے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سیکھ بھی نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیے جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو۔ انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا، وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ وہ دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر کرسی کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور بازو لپٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ
کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو اور وہ یہ بھی تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ہلکی سی مدد کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سلار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کی بات سے اندازے میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش ہے اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم۔ اگر میں یہ پیپر 1.5 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں؟ نہیں، میرا خیال ہے 1.5 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کر دو گے۔ فلومینا نے اس نظر پیچھے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں بھی بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ماما، تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھیں تمہیں؟ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفہ دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی کہ یہ گھبرانے والی بات تھی۔ کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے ماما کی وجہ سے انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تب سے اپنی بیٹی کے بارے میں کافی فکر مند تھے، اور ہاشم اس سے بھی زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی کہ ماما اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی تو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وجہ شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے ماما غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ماما سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اس پر اس طرح مرکوز رہتیں، پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا ہے، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاتا ہے۔ اچانک انہیں ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لانچ میں آئی تھیں، بڑا پڑھتے ہوئے لانچ سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سالہ کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے موٹر سائیکل پر شہر کے مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ ان میں چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹے پہلے پوش علاقوں کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے۔ وہاں وہ مختلف لڑکیوں پر آوازیں کستے رہتے تھے۔ اپنی بائک پر سوار اب وہ مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کرکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانے کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑی سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں
ہونے والی پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس اپنی ٹی کی دعوتی کارڈ موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام والدین جم خانے کے ممبر تھے۔ فلور سمیت تمام جگہ لائٹیں آف ہو چکی تھیں اور اس کے باہر لائن میں آتش بازی کا ایک مظاہرہ نیا سال شب کا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے تقریباً تمام راتیں وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی تھی، جس کا امتحان نئے سال کی تقریب کے لیے